مولانا اگلا سوال آیا ہے دھینج پور ویسٹ بنگال سے محمد عارف صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بغدادی اور ISIS کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ISIS جو عراق وہ میں ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. کیوں آپ اس کو بھجے؟ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ یہ سب حرام میں الجھے ہوئے ہیں. تھنکنگ بھی حرام ہوتی ہے، یاد رکھیے. آپ سب سے خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، تھنکنگ بھی حرام ہوتی ہے. تھنکنگ بھی حرام ہوتی ہے. کیوں آپ سوچتے ہیں؟ آپ لوگ اس پر آپ کے آس پاس اتنے سارے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں، جہنم کا رسک لے رہے ہیں، تو آپ کو دعوت کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ کو سوچتے ہیں اس پر؟ قرآن پھیلائیے، ہمارے لٹریچر پھیلائیے، لوگوں کو جنت کی خبر دیجیے. آپ اس پر کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے صرف شراب حرام نہیں ہے، صرف خنزیر حرام نہیں ہے، لائنی سوچ بھی حرام ہے. یہ سارے مسلمان لائنی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں، لائنی سوچ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکے میں یہ سب واقعات ہوتے تھے. مکے میں، عرب میں یہ سارے واقعات ہوتے تھے. عرب کے آس پاس رومن امپائر تھی، ساسانی امپائر تھی، وہاں بھی سارے واقعات ہوتے تھے. آپ سب چیزوں سے بالکل اگنور کر کے بس ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ کرتے تھے. یہ کیجیے آپ دنیا بھر کا غم کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ جنت کا غم، آخرت کا غم لیجیے جو رسول اللہ کا غم تھا. بس یہ مجھے حیرت ہے مسلمانوں پر کہ کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے، کیوں نہیں سیرت کو دیکھتے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. اس زمانے کی دنیا میں سب کچھ وہ ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. مکے میں، عرب میں اور آس پاس کی جو سلطنتیں تھیں وہاں پر ہوتا تھا. کچھ بھی اس کا ریفرنس نہیں، بس قرآن کو سنانا بس. اور یہ سب سوچ کو میں بالکل ہی اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں. جس کو دلچسپی ہے تو سوچے، پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھے گا کہ تم کہ یہی کام تھا تم کو، اور دوسرے کام نہیں تم کو ہے، دوسرا کام نہیں تھا. ایک صاحب میرے پاس ایک بار آئے تو وہ قنوج کے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا طریقہ کیا ہے. کہ بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں ہی کو نصیحت کرتے ہیں اور دوسروں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں بولتے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے باپ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ اس کا بیٹا باہر گیا، ملا لڑ کر کے آیا تو ڈنڈا لے کے نکلتا ہے، کون ہے جس نے میرے بیٹے کو ایسا کیا. یہ جھوٹا باپ ہے، جھوٹا باپ ہے. مگر سچا باپ وہ ہے جو اپنے ہی بیٹے کو کہے کہ تم باہر گئے کیوں تھے، تو پاپا ہوم ورک نہیں تھا، تو گھر میں کوئی کام نہیں تھا، وہاں گئے کیوں برے لڑکوں کے پاس. تو خود وہی کیا کہتے ہیں پھر الحمدللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں ایسے اپنے بچوں کے ساتھ ہوں. میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، انہیں کو روکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک بچہ انجینئر ہے، اور چھوٹا بچہ آیا ہوا تھا کہ اب یہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ہیں اور امت کے بچوں کے لیے کچھ ہے. میں اللہ کے فضل سے اپنے بچوں کے لیے جیسا ہوں ویسے امت کے بچوں کے لیے ویسا ہی ہوں. تو میں حیران ہوں کہ لوگ کیوں آخر ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کوئی نہ دنیا میں نہ کوئی آخرت میں کوئی فائدہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. کیوں اس میں الجھے رہتے ہیں؟ کیوں اس کا چرچا کرتے ہیں؟ کیوں سوچتے کیوں ہیں؟ اپنے دماغ کو اس میں لگاتے کیوں ہیں؟